شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز، شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز، شہنشاہ دکن پہ لاکھوں سلام، شہنشاہ دکن پہ لاکھوں سلام، شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز، شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز، شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز، حضور بندہ نواز پہ لاکھوں سلام، محمد یوسف تم پہ لاکھوں سلام، محمد یوسف تم پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طریقے پر ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرمایا اور ہمیں ان کے چاہنے والوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ نعمت عظمیٰ ایسی ہے کہ تا قیامت ہم اگر اس کی شکر گزار رہیں کبھی صحت ادا نہ ہو، بس اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بغیر محنت و طلب و جستجو کے اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ ہی ساتھ آپ کے اصحاب و اہل بیت و اولیاء کاملین کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائی کہ جن کو ہمارے لیے نقش راہ نجات اللہ نے متعین فرمایا، ان کی اتباع کے لیے ان کی محبت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ان کا ادب و احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان اس کے محبوب بندوں کے وجود بابرکت و رونق افروزی بخشی، ان کے اولیاء کرام کی ذوات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان رکھا، ان کے وجود کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہن و فکر کے ہر گوشے کو منور فرمایا کہ جن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کی درستگی اور اصلاح کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنے عظیم اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں جہاں دور کر کے ایک دو ولی اللہ کو دیکھنے کا موقع نصیب آتا ہے کہ کوئی اللہ کے بزرگ یہاں پر ہے، ایک دو مل جاتے ہیں تو بڑی خوش نصیبی وہ لوگ اس علاقے کے تصور کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے بالخصوص ہندوستان اور اہل ہندوستان پر کہ اللہ نے بے حد و شمار اولیاء کو اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے رونق افروزی بخشی اور انہیں یہاں آنا اور دین کی خدمت کرنا اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہمیں فیض پانا نصیب فرمایا۔ اور ہمارے لیے نیک وقتی ہے، خوش وقتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محبوب بندوں کو ہمارے درمیان وجود بخشا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت جاری رہے گا، اس لیے کہ جس جگہ پر خدا کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے یقیناً وہاں پر اور رحمتوں کا نزول بھی ہوگا اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اللہ کے محبوب بندوں کے وجود جہاں ہوتے ہیں وہاں برکتوں کے نزول ہوتا ہے، اور برکتوں کا نزول جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بندوں کو اس کا حصہ ملتا ہے تو وہ اپنے ایمان و عقیدے اور اپنے اخلاق و کردار کی درستگی اور اس کی اصلاح میں توجہ کرنے کا انہیں موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ بالخصوص نجد کی سرزمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے عظیم وجود آئے مبارکہ سے عزت اور رونق بخشی اور اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے ہدایت کا عظیم سرچشمہ جاری فرمایا۔ اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان رکھا، اور شہنشاہ دکن حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمۃ والرضوان کی ہستی مبارکہ بھی انہیں عظیم اولو العزم اولیاء کاملین میں سے ایک عظیم ہستی ہے کہ جن کے وجود کی برکت صرف ایک علاقہ نہیں، ایک خطہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک گاؤں نہیں، بلکہ پورے دکن کے حصے کو
फैज़याबी अल्लाह तबारक व तआला उनके वजूद की बरकतों से जारी फरमाया है। और उनकी बारगाह नाज में जब तक कि हम अकीदत के ज़ामुए अदब तह न कर लें और अकीदत के दिल उनकी बारगाह में हम न झुका लें, उस वक्त तक के इल्म के फैज़ और बरकत से पूरे ही रहते हैं और अखलाक व किरदार की अजीम नेमत से बेबहरा ही रहते हैं। अल्लाह वालों की मोहब्बत का असर होता है, बरकत होती है कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत भी अता फरमाता है, अखलाक व किरदार का धनी भी बनाता है, दुनिया में भी उन्हें किसी के आगे बेबस व लाचार नहीं रहने देता है, उन्हें इज्जत और शान की जिंदगी अता फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, और या अल्लाह की जिंदगी हमारे लिए ऐसी जिंदगी है कि जिनकी जिंदगी पर चल करके ही हम हिदायत को पा सकते हैं। उनकी जिंदगी ही ऐसी जिंदगी है कि जिनके जिंदगी के तरीके को अपना करके ही हम हिदायत पर इस्तिकामत पा सकते हैं। और अगर हम चाहें कि एक नया रास्ता अपना बना लें, हम चाहें कि एक अलग धारा हम अपना बना लें और एक अलग राह पर हम चल निकलें और अपना अलग एक निशान मुतय्यन कर लें, तो यह हरगिज़ हो नहीं सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए अपने महबूब बंदों ही को हिदायत का निशान मुतय्यन फरमाया है। और उन्हीं के इख्तिदा में हमें जिंदगी को हिदायत की राह पर गामजन करने का मौका नसीब होगा। और अगर हम उनके रास्ते को छोड़ दें तो हमारे लिए हिदायत नहीं बल्कि शैतान का मकर और उसके फरेबकारियों का एक ऐसा जाल फैल जाएगा कि जिससे हम निकलना तो बहुत दूर की बात, तह दर तह उसी में उलझते चले जाएंगे और दुनिया के जो वक्त अल्लाह ने हमें जिंदगी का दिया है उसे जाया कर दिया जाएगा और हकीकत में आखिरत की कामयाबी के लिए हमने उसको कुछ कमाने का मौका और कुछ संवारने का मौका, बनाने का जो मौका अल्लाह ने दिया था उसको गवा देना होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि ये अजीम सिलसिला जो औलिया अल्लाह की वजूद की बरकतों से हमारे दिलों को, रूह को, जान को, जिस्म को, ज़ाहिर को, बातिन को अल्लाह ताला ने जो नेमतें बरकतें अता फरमाई है, बेशक ये उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ही ये नेमतें हमें अता हुई हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान उन अज़ीम हस्तियों की बरकत जारी है कि आज भी हम ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, दिल से उसका सच्चे तौर पर इक़रार करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं। दुनिया वाले जितने जुल्म करने की कोशिशें करें, जितना हमारे जबानों पर लगाम लगाना चाहें, जितना हमारे जिस्म से सरों को जुदा करना चाहे, मगर औलिया अल्लाह के वजूद की बरकतें ऐसी होती हैं जब किसी मोमिन के दिल में उनके वजूद की बरकतों का नूर सरायत कर जाता है तो जिस्म के हजारों टुकड़े भी कर दिया जाए तो हर टुकड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। और अल्लाह का फज़ल उन बंदों पर जारी होता है। ये दास्तान अलम तो दास्तान जुल्म सितम तो ज़माने दराज से सदियों से चली आ रही है। अहले हक़ पर जुल्म सितम का तो दुनिया का एक मिजाज बना हुआ है, मगर दुनिया के मिजाज पर बहते हुए दुनिया के इस धारे पर अल्लाह वाले और उनके चाहने वाले उल्टा गुजर के बता देते हैं कि दुनिया तेरा मिजाज तहस नहस कर देना है, जुल्म सितम करना है। मगर अल्लाह वालों के जो अज़्म और इस्तिक़लाल का मामला होता है, सब्र और इस्तिक़ामत का जो मामला होता है, ऐसा सब्र और इस्तिक़ामत होता है कि बड़े से बड़ा धारा बहने वाला उनके पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश तक नहीं ला सकता है। बड़े से बड़ा जुल्म का, आंधी तूफान का, सैलाब का कोई भी असर उनके वजूद पर नहीं होता है। वो हर हाल में अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले और अल्लाह के दीन को मानने वाले, अल्लाह के पैगंबरों को मानने वाले, बिलखुसूस अल्लाह के सच्चे दीन और उसकी सच्ची किताब कुरान मजीद पर चलने और उसको मानने वाले ही होते हैं। हजारों जुल्म होकर के भी उनके दिलों से ईमान की हलावत को नहीं निकाला जा सकता है और उनकी ज़बानों से जिक्र की लज़्ज़त को नहीं मिटाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह वालों की वजूद की बरकतें हैं कि हमें लज़्ज़त ज़िक्र हासिल हो जाती है और इसी तरीके से अल्लाह वालों की वजूद की बरकतें हैं कि हलावत ईमानी हमें नसीब हो जाती है। उनकी बारगाह में जब बंदा गुनाह करके पहुंचता है और दिले मुस्तर को लेकर के जब वहां पहुंचता है तो दिल तड़प तड़प करके हम पर मलामत करता हुआ कहता है, नादान आखिर तूने कितनी जिंदगी इसी तरीके से गफलत की गुजार दी, क्या अभी तेरे दिल में ये वक्त, दिल ये कहता है कि क्या अभी तेरे लिए वक्त नहीं आया कि अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचा है, उसके वजूद की बरकतें जो नूरानी है अपने दिल में नूरानी बरकतों को संभाले और हिदायत के तौबा के सच्चे रास्ते पर कायम हो जाए। जब भी बंदा अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचता है तो दिल उसे झिझोड़ करके सुधरने के
کی طرف موڑ دیتا ہے اور اسے ہر بگڑتے قدم پر اسے روکتے ہوئے کہتا ہے نادان تیرا راستہ تو ان عظیم ہستیوں کے اقتداء میں ہے اور تیرا قدم ڈگمگا رہا ہے، سمجھ جا، اپنے قدم کو سنبھال لے، اللہ والوں کے راستے پر ہو جا۔ اللہ والوں کے وجود کی برکتیں یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دلا مثل کسے بنشین کہ او از دل خبردارن، اے دل کسی ایسے کی صحبت پالے کہ جس کو تیری ہر حالت کی خبر ہوتی رہے۔ دل میں جو کیفیت ہو رہی ہے اور گناہوں کی خواہش و لذت، نفسانیت کے مکر و فریب جو شیطانی بہکاوے ہمارے ذہن و فکر میں آتے ہیں، کبھی لفظ سے قدم بہک جاتے ہیں اور شیطان اسے دوسرا پیرایا دے کر کے ہمیں سمجھاتا رہتا ہے اور فکر میں اسے ہمارے یہ بات بتانے کی کوشش، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے اس اعتبار سے اس کو صحیح کر لیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ہم نے اس طریقے سے ایسا کر لیا ہے وغیرہ۔ تو یہ طے کار ہے جو افکار ہیں، جو ہمارے ذہن و فکر کی خرابیاں ہیں، یہ اللہ والوں کی دوری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب بندے پر اللہ والوں کی محبت کا اثر سرایت کر جاتا ہے، جب ان کی صحبت کا اثر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں کہ صحبت بظاہر صحبت ہوتی ہے جو ہم ان جسم و جان کے ساتھ ان کے قریب ہو جاتے ہیں، مگر ایک صحبت وہ ہے جو حقیقی صحبت ہے کہ ہم روح کے ساتھ ان کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کی رحمتوں اور برکتوں سے اثر لینے لگتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حال ایسے ہو جاتا ہے اس وقت پر کہ جیسے آگ دہک رہی ہوتی ہے اور آگ میں پتھر بھی ہوتے ہیں، لکڑی بھی ہوتی ہے، مگر آگ میں پتھر ہوتے ہیں، جب تک آگ دہک رہی ہوتی ہے تو پتھر میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک انگارہ بن جاتا ہے، مگر آگ بجھ جاتی ہے، آگ تھم جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پتھر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر جب اس آگ میں لکڑی ہوتی ہے تو وہ آگ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ لکڑی بھی آگ پکڑ جاتی ہے اور خود کو بھی فنا کر کے چلے جاتی ہے۔ اللہ والوں کے دلوں میں سوز عشق جو ہوتا ہے، عشق رب ذوالجلال جو ہوتا ہے، اللہ اس کے حبیب کی محبتوں کا جو جلال ہوتا ہے، وہ جلال کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر عاشق کے دل میں وہ تجلی اترتی چلی جاتی ہے اور تجلیات کا جب ان کے دلوں میں نزول ہونے لگتا ہے تو ان کے وجود کے اندر بظاہر اگرچہ ہمارا وجود سلامت ہوتا ہے مگر ہماری روحانی کثافتیں جو ہوتی ہیں وہ جل کر کے خاک ہو جایا کرتی ہیں اور لذت قلبی جو ہوتی ہے اللہ والوں کی راہ سے دور کرنے والی جو دنیائی حوث کو ہم بظاہر لذت سمجھتے ہیں، جو شیطانی فکر و فریب سے ہمارے ذہن و فکر میں وہ چیز سرایت کر جاتی ہے کہ یہ لذت ہے، یہ چاشنی ہے، یہ سکون ہے، یہ تمام خواہشوں کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے۔ یہی حقیقت میں وہ صحبت صالحہ ہے جو اللہ والوں کی ہمیں اختیار کرنا ہے، یعنی بظاہر قریب ہو کر کے بھی ہم کچھ دیر کے لیے وہ اثر لے لیے اور ان سے دور ہونے کے بعد وہ اثر ہم سے ختم ہو جاتا ہے، یہ فائدہ دینے والا اثر نہیں ہے، یہ فائدہ دینے والی صحبت نہیں ہے۔ صحبت وہ ہو کہ ہم بظاہر دور بھی ہو جائیں مگر جو آگ دہک رہی ہے وہ آگ دہکتی رہ جائے، جو لذت عشق رب ذوالجلال ہے، جو لذت فنائے فی اللہ کا مرحلہ ہے، جو رسول اللہ کی عظمتوں پہ قربان ہونے کا جذبہ ہے، وہ ہم جسم و جان سے رسول اللہ کے روضے کے قریب ہوں تب بھی وہی حال ہو، جب دور ہو جائے تب بھی وہی تجلی کا حال ہو، جب ہم اپنے روح کو ان سے قریب کر لیتے ہیں، جب ہم ان کے قریب ہو جاتے ہیں، اپنے روح سے ان کا رشتہ جوڑ لیتے ہیں اور اپنے دل سے ان کے انوار و تجلیات کے تسلسل کے سلسلے کو جوڑ لیتے ہیں، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے تب بھی اس پر روشن سا ہر چیز ہونے لگتی ہے، بلند کرتا ہے تب بھی روشن اس پر ہر چیز ہونے لگتی ہے۔ حال آخر کار یہ ہوتا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان کا عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ایک مرحلہ ہو جاتا ہے لذت کا، اس کے مشتاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس پر دل پر غلبہ عشق و سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی شبیہ مبارک نگاہوں میں روشن ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا سے وہ اپنے دل کو، اپنے نگاہوں کو اس کی نورانی شعاعوں سے منور کرنے لگ جاتا ہے، برکتوں سے منور کرنے لگتا ہے، جیسا کہ محدثین کرام کی روایتوں میں ملتا ہے۔ بہت سارے محدثین کرام کا یہ طریقہ تھا، بعض محدثین کا ذکر الحدیث میں اعلیٰ حضرت رحمانی نے ذکر فرمایا کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے چہرے کو نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس حدیث کے متعلق سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آگے بڑھتے ہیں کہ اس حدیث کو بتاتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کے ساتھ ذکر نہیں کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ روایت کو متن کرتے ہوئے ان کہہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ جب بات یہ آنے لگی، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ
کہ سراپا جلوہ مصطفیٰ کا مجھے دیدار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے زیبا کی طرف دیکھتا ہوں تو رسول اللہ اشارے سے اس حدیث کو اپنے بیان کرنے کی توثیق دے دیتے ہیں تو میں سرکار کے بیان کی سند کے ساتھ بیان کرتا ہوں. اب جہاں رسول اللہ خاموش ہو جاتے ہیں تو میں صرف متن پڑھ کے گزر جاتا ہوں, اس پر ہاں اور نہ کا میرے ذہن و فکر میں میری زبان میں طاقت و مجال نہیں ہوتی ہے. حال یہی ہے کہ اولیاء اللہ کی نگاہیں وہ ہوتی ہیں جو ظاہر میں ان کی نگاہوں کو ناپا نہیں جا سکتا ہے. ظاہر میں کچھ اور چیزیں دیکھی جا سکتی ضرور ہے, مگر باطن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فیض جلوہ گر ہو جاتا ہے, اور اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کے مرحلے سے وہ بندہ گزرنے لگتا ہے, نور ایمانی جب اس کے دل میں سرایت کر جاتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہیں بند ہوں تب بھی جلوہ مصطفیٰ سے وہ بہرور ہو رہا ہوتا ہے, نگاہیں کھلی ہوں تب بھی وہ دیدار مصطفیٰ سے بہرور ہو رہا ہوتا ہے, ڈائریکٹ براہ راست رسول اللہ کے فیضان سے اس کے دل کو منور کر رہا ہوتا ہے. جب یہ حال ہوتا ہے تو بندے کو ایسا مقتدا بنا دیا جاتا ہے کہ زمانے کو ان کی بارگاہ میں زانو ادب کہہ کر نام مقرر کر دیا جاتا ہے, انہی کی بارگاہ سے اکتساب فیض اور اپنے دل کے نور کو حاصل کرنا متعین کر دیا جاتا ہے, اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جسے مقام قطبیت کہا جاتا ہے. الحمدللہ شہنشاہ دکن قطب دکن حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز کے سدرات علیہ رحمت و رضوان کا مقام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بنایا. اور آپ کے علمی فیضان جب دیکھا جائے کہ ظاہر میں ہوتا یہ ہے کہ کثرت تصانیف پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے, کثرت تصانیف اصل چیز نہیں ہے, بلکہ حق بات تو یہی ہے کہ اللہ کے دین پر لوگوں کو کس طریقے سے بلایا گیا ہے اور دعوت حق کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے. مگر دیکھا جائے تو حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدرات علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں, آپ کے قول آپ ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے تاریخ حبیب میں تاریخ حبیبیہ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فقیہ ہونا, صوفی ہونا, سنی ہونا, سید ہونا, یہ چاروں چیزیں ایک جگہ مل جانا آج کے زمانے میں بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, کہیں کہیں ہوتا ہے. الحمدللہ خدا نے مجھے صوفی بھی بنایا اور فقیہ بھی بنایا, سید بھی بنایا, سنی بھی بنایا. آپ کے کلمات مبارکہ ہیں جو تاریخ نے رقم فرمائے ہیں, اور کلمات مبارکہ کو آج تک محفوظ رکھا گیا ہے. یعنی کبھی کبھی اللہ کے ولی تحدیث نعمت کے طور پر جیسے اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو, لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا نے مجھ پر صوفی ہونے کا بھی انعام فرمایا ہے, خدا نے مجھ پر فقیہ ہونے کا بھی انعام فرمایا ہے, خدا نے مجھے رسول اللہ کی آل اہل بیت اور آپ کی آل سے ہونا, سید ہونا بھی نصیب فرمایا ہے, اور اعتقاد کے ساتھ اس پر دعوت دینے والا بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور نعمت اور انعام الہی ہے جس کا اظہار فرمایا. عزیزان محترم, ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ جب حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آپ اپنے منازل روحانیات کے سیر پر گامزن تھے, آپ اپنی منازل کو طے فرما رہے تھے. اسی زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے, عمر رسیدہ تھے, حضرت کی عمر اس وقت 20 22 یا 24 سال کی عمر تھی, اور ان بزرگ کی عمر تقریباً 80 سال یا 86 سال کی عمر ان کی تھی. وہ بھی منزلیں طے کر رہے تھے, اور ایک زمانہ ان کا طالب علم سے لے کر کے اس وقت تک کہ ان کا زمانہ بھی دنیا میں نہیں گزرا تھا, وہ عام شخصیت نہیں تھی, وہ بھی فقیہ تھے, زبردست علم رکھنے والے تھے, جید عالم فاضل حافظ قاری, تمام علوم اس زمانے میں جو ہوا کرتے تھے ان تمام علوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہارت اور ید خدا عطا فرمایا تھا. ان تمام چیزوں کے باوجود ایک زمانے دراز سے روحانی منزلوں کا سفر کرتے ہوئے اس پر بھی آپ نے بڑا کمال حاصل کیا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بے پناہ حصہ ان کو بھی میسر آیا تھا. مگر ایک مرتبہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدرات مثال کے طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چن لیتا ہے تو ایسے چن لیتا ہے کہ چنے ہوئے لوگوں میں اس کے چنے جانے کا عام فرما دیا جاتا ہے, اعلان کر دیا جاتا ہے, اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ لوگوں بے شک تمہیں چنا ہوا ہے, چنا گیا ہے, مگر تم میں ایک ایسا ہے جو میرا تم سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے, تم سب سے زیادہ میری بارگاہ سے رحمت اور عظمت اور انعام کا حقدار بنایا گیا ہے. وہ بتایا جاتا اللہ کے ولیوں کو, ان کے مقام و مرتبے کو دکھایا جاتا ہے, جو ان میں پیشوا و سردار ہونا ہوتا ہے اس کا وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے. ایسے ہی معاملہ ہے کہ معاملہ ہوا کہ ایک مسئلے پر صفات الہیہ کے مسئلے پر
آپ سے گفتگو ہوتی رہی، آپ گفتگو فرماتے رہے، آپ گفتگو فرماتے رہے۔ وہ بزرگ جو حقیقت ظاہر اور باطن دونوں حقائق اشیاء کا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کے علم حقیقی جو ان پر روشن اور منکشف ہوا کرتا تھا، اس کی روشنی میں بھی گفتگو ہو رہی تھی، دلائل شرعیہ قرآن و سنت کی روشنی میں بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ الحاصل گفتگو ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی کافی دیر تک کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز علیہ رحمت و رضوان اپنے موقف پر بے پناہ دلائل کو انہوں نے قائم کرتے رہے۔ آخرکار جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بے شک تم سے میں گفتگو میں تو آگے بڑھ نہیں پایا، اتنی دلیلیں تم نے مجھے دے دی کہ اب ان دلیلوں کا انکار میرے پاس نہیں ہے۔ اب کچھ دیر تم اور میں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تم بھی مراقبہ مشاہدہ کر لو، میں بھی مراقبہ مشاہدہ کر لیتا ہوں، ہمارے دونوں کے بیان میں کس کی تائید ہوتی ہے مندازہ کر لیا جائے گا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک وقت کا شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز ہے، عمر کے اس حالت میں گزر رہے ہیں کہ جسے صغر سنی بھی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ان بزرگ کے سامنے وہ تو کبر سنی کے عالم میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کا زمانہ اسی منزلوں کے طے کرتے ہوئے گزر چکا ہے، مگر اللہ کا انعام کسی پر ہوتا ہے، اکرام کسی پر ہوتا ہے، تجلیات کا جب نزول ہوتا ہے اور شیخ کامل کی نظر کامل جب ہو جاتی ہے تو ایسا چن لیا جاتا ہے کہ اس چنے جانے پر لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس عادت بزور بازو نے دان بخشت خدا بخشندہ کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ مہربان مالک اسے اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ جب مراقبہ ہونے لگا اس کے بعد میں جب ایک دوسرے کے دلیلوں کے حقائق کی طرف جب نظر کرنا ہوا اور اس سے مرتب اثرات کی طرف جب نظر کرنا ہوا، جب دیکھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت وہ بزرگ حضرت کے زانوں کو ہاتھوں کو پکڑ کر کے عرض کرتے ہیں، شہزادے خدا نے تمہیں اس بلندی پر بنایا ہے کہ میں 80 سال کی محنت کے بعد بھی اس تک نہیں پہنچا، عالیہ سے سرفراز فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کون ہستی ہیں؟ یہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے لال ہیں، جن کے رگوں میں اس عظیم خون کو خدا نے جاری فرمایا ہے۔ حضرت مولا کائنات فاتح خیبر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں کہ جن کے رگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خون کو جاری فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوازے ہیں، آپ کے اہل بیت سے ہیں کہ جن کو اللہ نے شان عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے محبوب بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری خوبیوں کو جمع فرما دیتا ہے، اور ان میں اتنی خوبیوں کو جمع فرما دیا کہ تاریخ دان بھی حیران ہیں۔ تاریخ دان یہ بات بتاتے ہیں کہ مشائخین سلسلے چشتیہ میں جتنے بھی ایک بعد دیگر ایک سے بڑے درجے اور بڑے کمال کے بزرگ گزرے ہیں، مگر سب اپنے کمال والے ضرور ہیں، اور یہ بھی ان کی برکتوں سے کمال والے ہیں، مگر ان کے حصے میں ایک نمایاں خدمت جو ان سے ہٹ کر کے جدا خدمت جو ان کے حصے میں آئے، یہ کثرت تصانیف کا حصہ بھی ان کے حصے میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ خدمت عالیہ اور اس مقام عظیم سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے خواجگان میں آپ سے زیادہ کوئی کثیر التصانیف بزرگ سلسلہ چشتیہ کا نہیں گزرا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت و عصمت عطا فرمائی کہ اولیاء وقت کے آپ کے کلام کو، آپ کی تحریر کو سند آخر سمجھا کرتے تھے، اور جو علماء ہیں وہ تو آپ کے بارگاہ میں زانو ادب تہ کیے بغیر اپنے لیے چارہ نہیں جانا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز کو اس زمانے میں سلطان القلم کے رقم سے یاد کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ کثیر آپ کے تصانیف بھی موجود ہیں۔ تصانیف کا کثیر ہونا نہ ہونا مقام و مرتبے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر بات جو بولی گئی ہے، ہر لفظ جو لکھا گیا ہے، قیامت تک کہ وہ ہر بول گواہی دے کہ خدا نے انہیں نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، قیامت تک کہ ہر حرف گواہی دے کہ خدا نے انہیں نورانی برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ صداقت کے بیان کرنے کے لیے ان کے سینے کو کشادہ فرمایا ہے، حق گوئی کے لیے ان کے آواز کو، زبان کو اللہ نے قوت و توانائی عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، انہی عظیم بزرگوں میں سے حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز علیہ رحمت و رضوان ہے۔ آپ کی زندگی کا 44 سالہ عرصہ دہلی کی سرزمین پر بعد خلافت سے لوگوں کے ہدایت اور رشد کے معاملے میں گزرا، اور اس کے بعد میں آپ پھر گلبرگہ شریف تشریف لائے، اور جب گلبرگہ شریف تشریف لائے اس سے پہلے آپ کو جب مسند سجادہ نشینی آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے بعد سلسلے چشتیہ کے خواجگان کا جو طریقہ ہے اسی کے اعتبار سے جب جانشینی اور مسند
مسند جانشینی پر آپ کو جلوہ پروانہ ہونا تھا، اس سے پہلے آپ کے شیخ کامل حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ علیل ہوتے ہیں جو کسی میں جسارت نہیں کہ کچھ عرض کرے، مگر ایک بزرگ آگے بڑھ کر کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کے بعد میں ہم کس سے رہبری حاصل کرتے رہیں، ہم کس سے اپنی تشنگی کو دور کرتے رہیں، ہم کس سے اپنے سینوں کی بے نوری کو نور بخشتے رہیں، ہم کس سے اپنی سیرابی حاصل کرتے رہیں، سیر باللہ من اللہ الی اللہ ان اللہ کے مرحلوں کو کس سے ہم اپنے لیے راہ ہدایت کے عظیم علامت جان کر کے ان مرحلوں پر ان عظیم آزمائش کے مسئلوں میں ان سے ہم استفادہ کریں، مرحلوں میں ان سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ گزار دیں، اس کا انتخاب فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، جو تمہاری نظر میں کون اس لائق ہیں ان سب کے نام لکھ کر کے لاؤ۔ ایک مرتبہ نام پیش کیا گیا، پھر آپ نے فرمایا جاؤ دوسری مرتبہ اور فہرست بناؤ، دیکھو کوئی چھوٹ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا، اور حضرت کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی کم عمری کا عالم ہے اور سب بڑی بڑی عمر رکھنے والے ہیں، سب اپنے اپنے اعتبار سے اندازہ لگا رہے ہیں انہیں تو کم عمری میں جانا جا رہا ہے، مگر نظر جو انتخاب کی ہوتی ہے وہ نگاہ جو ہوتی ہے وہ آگ کی طرح نگاہ ہوتی ہے، جو میلوں میل سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والے میلوں میل کی بات کیا ہے، زمین پر رہ کر کے لوح محفوظ کی تحریر کو ہستی کو اس عظیم منصب کے لیے بارگاہ رب ذوالجلال میں منتخب کر لیا گیا ہے۔ جب تک کہ اس کا انتخاب نہ ہو جائے، اس کی نامزدگی نہ ہو جائے، پھر اس کا اعلان کیسے ہوگا، اس کو کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے کہا کہ کیا کوئی اور بھی رہ گیا ہے جس کا نام تم نے نہیں لکھا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور سبھی تو ہم نے جن کو اس منصب کے لائق جانا، آپ کی تربیت سے جنہیں ہم نے آراستہ اور مکمل جانا ہے، کامل جانا ہے، ان کے نام ہم نے پیش کر دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا سب کے نام تو لکھ دیے مگر میرے سید کا نام تو یعنی حضرت خواجہ بندہ نواز کو محبت سے حضرت خواجہ بندہ نواز کا نام جو کہ محمد تھا، آپ کے شیخ کامل آپ کو محبت سے سید کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بتایا کرتے تھے، جتایا کرتے تھے میری نظر انتخاب فاطمہ کے لال پر ہے، اور وہ ہے کہ جسے خدا نے اس منصب کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ گویا کہ آپ اپنے عمل سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اس کو عام جان کر کے، ہلکا جان کر کے تم دور مت کر دینا، یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، یعنی شیر خدا کا لال ہے، اور اس سے جہاں کو خدا روشنی بخشنے والا ہے، ان کے وجود کی برکتوں سے لوگوں کو منور کرنے والا ہے، برکت عطا فرمانے والا ہے۔ گویا کہ آپ اپنے عمل سے لوگوں کو ظاہر کرانا چاہتے تھے، باور کرانا چاہتے تھے، مگر ہر ایک کی نظر یکساں پرواز نہیں کرتی ہے۔ پرواز جس پر حیران ہو جاتی ہے وہ نگاہ پرواز اللہ کے وہ منتخب بندوں کی ہوتی ہے جن کو مقام خفیت پر سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز نے فرمایا میرے سید کا نام تو نہیں لکھا گیا ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے، افسوس کی بات ہے کہ ہم کیسے غافل ہو گئے۔ جب نام لایا گیا تو حضرت نے انہی کے نام پر قلم کو آپ نے حرف آخر ساد فرما دیا اور انہی کا انتخاب فرمایا گیا، اور آپ کے بعد اس عظیم مسند سجادہ نشینی پر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گرسودراز علیہ رحمت و رضوان نے جلوہ افروزی بخشی۔ آپ 44 سال تک دہلی کی سرزمین پر رشد و ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرضی کے موافق حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم و اشارہ سے آپ گلبرگہ کی سرزمین کو رونق و عزت بخشی اور شان بخشی، اور اللہ کا شکر ہے کہ گلبرگہ کی سرزمین یہ دکن کی سرزمین میں آتی ہے۔ ہم یہ شان سے، شوق سے سینہ تان کر کے کہتے ہیں کہ خدا نے ہم اہل دکن پر کرم فرمایا کہ شہنشاہ دکن خواجہ بندہ نواز سبحان اللہ، ہمیں ان کی غلامی پر آج بھی ناز ہے، کل بھی ناز ہے، قیامت میں بھی ناز رہے گا۔ یاد رکھیں اللہ والوں کی غلامی کرنے والے ہی، ان کے راستے پر چلنے والے ہی ہدایت پر، کامیابی کی طرح پر کامزن ہوں گے۔ ان سے جدا ہونے والا کبھی ہدایت سے آراستہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ہدایت سے دور ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ والوں سے محبت اور ان کے طریقے اور ان کے اسوہ حسنہ پر اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے، اور یاد رکھیں اللہ والوں کے وجود سے ہمیں
ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو فائدہ ہے ہی ہماری روح کو بھی فائدہ ہے، ہماری روح کی بھوک کو مٹا دیا جاتا ہے، ہماری دل کے بے سکونی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں سے جو دل اور گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اللہ والے کے دل بارگاہ میں جا کر کے دیکھیں، اس کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے اللہ والے کی، تو اس محبت کا اثر یہ ہے کہ دل تڑپ اٹھے گا، کانپ اٹھے گا، تڑپ کر کے رب ذوالجلال کی طرف ہمیں راغب کر دے گا، کہے گا کہ بندے آخر کب تک کہ تو اپنے رب سے غافل رہے گا، آخر کب تک کہ تو اپنے رب کے فرمان سے دور رہے گا؟ پر رب نے تو فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور کامیابی پا جاؤ۔ تو آخر اپنی کامیابی سے کب تک کہ دور رہے گا؟ جب دل جھنجھوڑ دیتا ہے اور انسان پر اس کا اثر آ جاتا ہے، برکتیں ہو جاتی ہیں، تو بندہ توبہ کر کے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمحے میں کوئی اس مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ بس ان کی محنت کے بعد بھی نہیں پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ حاصل یہ ہے کہ نجات والے بندوں کی فہرست میں اس کا شمار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو تماشا دیکھنے کے لیے نہیں جانا ہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں جانا ہے، بلکہ ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہونے کے لیے جانا ہے، دلوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے جانا ہے، روح کی جو کثافت ہے اسے دور کرنے کے لیے جانا ہے، اور نعمت رب ذوالجلال کے اکرام کے حصول کے لیے جانا ہے، اللہ والوں کی برکتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرنے کے لیے جانا ہے، ان کی رحمتوں سے، ان کے وجود کی برکتوں سے جو رحمتیں برس رہی ہیں اس علاقے پر، اس سے ہمیں بھی اپنے لیے کچھ حصہ اپنے دامنوں میں سمیٹنے کے ارادے سے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح و درست کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں اسے محفوظ فرمائے، جو بھول چوک ہوئی اسے ہمارے دلوں سے محفوظ محو فرما دے، دور فرما دے، ہمیں اہل حق کے طریقے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ واجبہ عطا فرما، جو قصدار بالغ سے سلوک دوشی عطا فرما، جن کو اولاد نہیں مولا انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہے انہیں نیک صالح با اخلاق باقیدار فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ مولا ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و کاملہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے دراز میں محبت شفقت رحمت عنایت عطا فرما، پروردگار عالم اسلام کا بول بالا فرما، حکمتوں کا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پروردگار ہمیں حوصلہ و ہمت عطا فرما، مولا ہم کمزور ہیں، نحیف ہیں، مولا تو اپنی طاقت و قدرت سے مولا ہماری حفاظت فرما، مولا ہماری حفاظت فرما، پروردگار اہل اسلام کے حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اخلاق و کردار کی حفاظت فرما، ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اخلاق اور زندگی اور سچے طریقے پر ظاہر و باطن میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وقل قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا